بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور ایک جو سب سے بڑی جو ایک غلط فہمی اور ایک غلط نظریہ جو ہمارے لوگوں کے ذہن نشین کروا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے جو خیر من الف شہر ہے، اور کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے کہ صرف 27ویں کی رات ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر اور برصغیر کے اندر ہی تقریباً زیادہ تر یہی لوگوں کا نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں کی رات ہے۔ انہوں نے ایک رات کو مختص کر دیا ہے 27ویں کی رات کو، جبکہ لیلۃ القدر کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ کون سی رات ہے کہ جو اتنی فضیلت والی رات ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ اس سے اجر دیتے ہیں، اور من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ گزشتہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں رات ہے؟ کیا کسی حدیث میں یا کسی اثر میں یہ کنفرم ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، کوئی کہنے لگا 21 کی ہے، کوئی کہنے لگا 23ویں کی ہے، کوئی کہنے لگا 25ویں کی رات ہے، اور کسی نے کہا 27ویں کے۔ مختلف اقوال لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کہنا شروع ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اوپر ابھی اس چیز کو واضح کیا جانے لگا تھا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ فلاں رات ہے، لیکن تمہارا یہ مکالمہ دیکھ کر مجھ سے اس علم کو اٹھا لیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس چیز کو بتایا جانے لگا تھا کہ اللہ کے رسول یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو پھر لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ اب مجھے نہیں بتایا گیا، اب وہ علم جو ہے لیلۃ القدر کی جو کنفرمیشن کا علم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب وہ مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے تمہارے اس مکالمے کی وجہ سے۔ تو پھر فرمایا کہ اب جو کوئی تم میں سے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ جو تم میں سے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیلۃ القدر کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرے۔ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرے۔ اور پھر دوسری روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک محل ہے اور اس کے اندر ایک خزانہ ہے، اور اس محل کی یہ 5 چابیاں ہیں، آپ ان 5 چابیوں کو لے لو اور دروازہ کھولو، جس چابی سے دروازہ کھل گیا تو خزانہ آپ کا ہوگا۔ ایسے ہی آخری عشرے کے اندر جو تاک راتیں آتی ہیں وہ 5 آ جائیں، 6 آ جائیں، ٹھیک ہے، تو جو سمجھدار ہوگا، جو صاحب بصیرت ہوگا، وہ سب راتوں کا قیام کرے گا، جتنی بھی تاک راتیں آئیں گی سب تاک راتوں کا قیام کرے گا۔ اور دنیا کے بارے میں اگر ہم کسی کو کہیں نا کہ یہ ایک صندوق ہے خزانے سے بھرا ہوا ہے، یہ 5 یا 6 چابیاں ہیں، ان میں سے ایک چابی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم 6 کی 6 ہی اٹھا لیں گے، ہم کہیں بھائی ساری دے دو، ہم باری باری سب چابیوں کو ٹرائی کریں گے اور کوشش کریں گے یہ کسی سے کھل جائے۔ ایسے ہی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے یعنی کہ 21، 23، 25، 27، ٹھیک ہے، ایسے جو تاک راتیں آ رہی ہیں، ان تاک راتوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک رات ہے۔ تو اب جو اس چیز کی تشنگی رکھتا ہے، جو اجر حاصل کرنا چاہتا ہے لیلۃ القدر کا، تو وہ سمجھدار انسان جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے کا خوف اور تقوی اس کے دل کے اندر ہے، تو وہ ساری تاک راتوں کا قیام کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو یہ کہنا کہ صرف 27ویں کی رات ہے یہ تو بالکل ہی قرآن اور حدیث کے منافی ہے، بلکہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کا علم اللہ کے رسول سے اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخری عشرے کی تاک راتوں کی
اسپیشلی طاق راتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قیام کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔